اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ ہمارا درس تفسیر میں سورہ انشقاق کی پہلی آیت سے ہونا ہے، لیکن چونکہ گزشتہ 2 دروس میں نے کچھ آیتیں اس کے پہلے کی پڑھ لی تھی، آیت نمبر 6 تک، لہٰذا آیت نمبر 7 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور متن سے اگرچہ ہم شروعات جو کریں گے وہ پہلی آیت سے کریں گے۔ دیکھیے، سورہ انشقاق جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا 25 آیتیں ہیں، اس میں مکے میں نازل ہونے والی سوروں میں سے یہ سورہ ہے جس میں اصول دین کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اعلان ہوتا ہے اذا السماء انشقت، چونکہ میں اردو میں ترجمے اور بعض کلمات کی وضاحتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لہٰذا یہ تفسیر جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگی اور اس میں مجھے زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا السماء انشقت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انشقت انصداد کہتے ہیں برابر سے 2 ٹکڑے ہو جانے کو، ٹوٹ جانے کو۔ الشق بالنصف، یہ ہے انصداد کا مطلب۔ گویا جو انشقاق کا مطلب ہے وہی انصداد کا مطلب ہے، اور انصداد کا مطلب وہی انشقت کا ہے، اور انشقت آپ کے لیے انصداد سے زیادہ واضح ہے۔ وعن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات سے نقل ہوا ہے، تنشق من المجرۃ۔ میں نے جیسا اس کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں عرض کیا کہ مولا کائنات کی روایت ہے، ستارے اپنی کہکشاؤں سے ٹوٹ جائیں گے، نکل جائیں گے، انشقاق ہو جائے گا ستاروں کا۔ مجرہ یعنی کہکشا اردو میں اور فارسی میں کہیں گے آپ۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اذنت لربہا کا کیا مطلب ہوا؟ استمعت وانقادت لِإِرَادَتِهِ، یعنی آسمان اپنے رب کی بات کو سنے گا، اطاعت کرے گا اور اس کے ارادے کو محقق کرے گا، ٹھیک ہے۔ وحقت، حقت کے بارے میں فرماتے ہیں جوئلت حقیقتاً بذالک، اس کو اسی کام کے لیے حقیقت قرار دیا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی آسمان، جیسا کہ اس کے پہلے فارسی اور اردو کے میں نے کچھ ترجمے آپ کے سامنے عرض کیے کہ سزاوار یہی ہے، مناسب یہی ہے کہ وہ خدا کا حکم مانے، ٹھیک ہے۔ آسمان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انشقاق پیدا کر لے گا، یا انشقاق واقع ہو جائے گا آسمان میں حکم ربانی کی بنیاد پر۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور اس وقت کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، مدت یعنی بسطت، پھیلا دی جائے گی۔ اور سویت، یا اس کا تسویہ کیا جائے گا، یعنی اس کو برابر کر دیا جائے گا۔ پہاڑ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بالکل برابر ہوگی، مسطح ہو جائے گی زمین۔ اور زیدہ فی سعتہا، تو یا تو پہاڑ وغیرہ، جیسا کہ پہلے اس کے اشارہ کر چکا ہوں میں، پہاڑ وغیرہ ہٹا کر کے زمین بالکل برابر کر دی جائے گی، مسطح زمین ہو جائے گی۔ پوری روئے زمین پہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کے برابر میں ہوں گے، اور دیکھنا ایک دوسرے کے لیے آسان ہو جائے گا، رکاوٹیں نظر کی دور ہو جائیں گی۔ ایک حشر کا میدان ہوگا، میدان کی شکل میں پوری زمین ہوگی۔ اور زیدہ فی سعتہا، یا اس کی وسعت میں اضافہ کر دیا جائے گا، زمین کی وسعت میں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا، بِإِزَالَةِ جِبَالِهَا وَبِنَائِهَا، جو زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں یا بڑی بڑی بلڈنگیں جو یہاں سے لے کے وہاں تک یعنی 500 میٹر میں پھیلی ہوئی ایک بلڈنگ ہوتی ہے، یہ ساری بلڈنگیں اور سارے جو وہ ہیں پہاڑ ہیں، یہ سب زائل کر دیے گے، مطلب ہٹا دیے، ختم کر دیے جائیں گے، تو زمین میں وسعت آ جائے گی، زمین میں امتداد پیدا ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى وَالْكُنُوزِ، جو میتیں ہیں، مردار ہیں، جو ڈیڈ باڈی ہیں نا، اموات ہیں، اور جو کنز یعنی خزانے گنج ہیں، وہ سب کے سب
باہر آ جائیں گے، زمین باہر پھینک دے گی۔ وتخلت خلت غایت الخلو عنہ، یعنی زمین خالی کر دے گی جو خلو کی خالی کرنے کی بالکل انتہا ہے، یعنی اب کچھ بچے گا نہیں اندر، سب کچھ زمین سے باہر آ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا فِي ذَلِكَ وَحَقَّتْ لِلْإِذْنِ، جو بات آسمان کے لیے کہی گئی ہے وہی چیز یہاں زمین کے لیے بھی ہے کہ زمین بھی حکم رب سے اس کام کو انجام دے گی، اور اذن رب پر عمل کرنا یہ زمین کا کے لیے سازگار ہے، ضروری ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حکم ہو اور زمین ایسا نہ کرے۔ وحوزف، آپ سوال یہ کہ اذا آیا ہے نا شروع میں، اذا السماء انشقت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اب اذا کہہ کے جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جواب اذا نہیں آیا، نئی بات شروع کر دی گئی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان تو مشقت سے سفر کرنے والا ہے، عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ تو یہ خطاب انسان سے ہو گیا، وہ اذا کا جواب نہیں آیا۔ کیوں جواب نہیں آیا اور کیا جواب ہو سکتا، اسی کو بیان کر رہے ہیں تفسیر میں۔ وحذف جواب اذا کا جواب حذف ہو گیا ہے تحویلاً ہول اور خطرے کو بیان کرنے کے لیے، بزرگی کو بیان کرنے کے لیے تحویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں پر۔ دھمکی، ڈرانا، خطرے سے روبرو کرنا، آگاہ کرنا، اس معنی میں یہ تحویل کا لفظ آیا ہے۔ ہول، اردو میں بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ہول، مت ہو جاؤ، ہولناک چیز۔ تو اذا کو حذف کیا گیا ہے ابہام کے ذریعے سے، اور ابہام رکھتے ہوئے ابہام کے ذریعے سے ہول میں مبتلا کرنے کے لیے، یعنی متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو کتنی خطرناک چیز ہے، جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ اپنے اعمال کے ساتھ انسان اپنے رب سے روبرو ہوگا، ملاقات کرے گا۔ اول دلالت ما بعدہ علیہ، یا اس لیے حذف کر دیا گیا ہے جواب کو کہ جو آگے جملات آ رہے ہیں وہ دلالت کر رہے ہیں جواب کے اوپر، جواب محذوف کے اوپر۔ اے لقل انسان عملہ، انسان جو ہے وہ اپنے عمل سے ملاقات کرے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان یہ کرے گا، زمین یہ کرے گی، یہ ہوگا، تو انسان اس کے بعد اپنے اعمال سے روبرو ہوگا، چونکہ آگے بتایا گیا ہے کہ نامہ اعمال انسان کے داہنے اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ بہرحال اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جواب کو حذف کر دیا گیا قرآن میں پروردگار عالم کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد رب اپنے بندے سے خطاب کرتے ہوئے گفتگو کرتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح یعنی جاہد فی عملک، اے انسان تو بہت کوشش کر رہا ہے اپنے کاموں میں۔ الی ربک یعنی الی وقت لقائہ وہو الموت، اپنے رب سے ملاقات کے وقت تک رسائی کے لیے، اپنے رب سے ملاقات کے وقت تک رسائی کے لیے، مطلب موت کے وقت سے روبرو ہونے کے لیے تو بڑی کوشش کر رہا ہے، بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے، بڑی محنتیں کر رہا ہے۔ کاش کہ یہ بھاگ دوڑ کار خیر میں ہو، تاکہ ملاقات رب سے
عمل حسن کے ساتھ ہو اور نتیجہ اچھا ہو۔ قدحن فملاقی ہے اے رب کا، یہ قدحن مفعول مطلق ہے نا، قادحن قدحن، اے انسان تو اس طریقے سے مشقت کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے جیسے مشقت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ فملاقی ہے، بس یہ انسان جو مشقت کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے، اے ربک یعنی یہ انسان ملاقات کرے گا اپنے رب سے۔ او قدح کا، قد اے ملاقی ہے یعنی ملاقی ربک، اور ملاقی قدحک یعنی تو اپنے اس کوشش سے ملاقات کرے گا، روبرو ہو۔ کوشش یعنی کیا؟ اے جزاءہو، جزائہی یعنی جو تو نے کوشش کی اس کی جزا پائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کی دنیا میں، مشغول دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، زحمتوں مبتلا ہے، جیسے عمل اس دنیا میں بھاگ دوڑ بھری دنیا میں انسان نے انجام دیے ہیں، ویسے ہی جزا اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں نصیب ہوگی اور حاصل ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ صَحِيفَةَ عَمَلِهِ بِيَمِينِهِ، پس وہ انسان کے جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس قریب اس کا حساب کیا جائے گا، لیکن جو اس کا حساب ہوگا، جو اس کا محاسبہ ہوگا، جو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ حساب اس کے لیے آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فِي الْجَنَّةِ مَسْرُورًا بِمَا أُوتِيَ، اور اب چونکہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوا ہے، حساب آسان ہو گیا، تو وہ پلٹ کر کے جائے گا۔ کہاں پلٹ کے جائے گا؟ جنت میں، اپنے اہل کے پاس، مسرور خوشحالی کی حالت میں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، لیکن وہ جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کی جانب سے دیا جائے گا، قِيلَ تَغْلُ يُمْنَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ وَتُجْعَلُ شِمَالُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَيُؤْتَ كِتَابَهُ بِهَا، تو ایسے انسان کا کہ اس کا اعمال اس کے پشت کی جانب سے دیا جائے گا، وہ انسان کے جس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں پشت کی جانب سے دیا جائے گا، مطلب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ چلائے گا، چیخے گا، اپنی ہلاکت کی تمنا کرے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس جملے کی کچھ وضاحت جو ہے وہ آگے بیان کی جائے گی، لیکن ابھی اشارتاً بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ اسراء میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی خالق کائنات نے نام اعمال کا تذکرہ کیا ہے کہ دو طریقے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ اولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، انسان جب محشر میں بلائے جائیں گے دو طریقے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لے کے آئیں گے، کچھ کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اظہار مسرت کے ساتھ اپنے نام اعمال کو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو سناتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر کھجور کے بیج میں پائے جانے والے ریشے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ بہرحال اب یہ لوگ اپنے خانوادے کی طرف پلٹ کے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں سے ایک بات نکل کے آتی ہے کہ اپنے آشنایان سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے گھر والوں سے انسان کی جنت میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات علماء نے بڑی کتابوں میں تحریر کی ہے، اور کچھ تفصیلات جو ہیں سب پہ مبہم ہیں حقیقت امر، لیکن اجمالی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اعمال حسن انجام دینے کے بعد محشر میں جنت میں جب جائے گا تو اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرے گا۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور محشر میں ہم سب ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی جنت میں وارد ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔